الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور آج سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہر طرف غم اور سوگواری کی فضا چھائی ہوئی ہے، ہر کوئی غمگین ہے اور اداس ہے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہی مہینہ ہے کہ جس کی 10ویں تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے صحرا میں انتہائی بے دردی اور ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ آج سے آپ کے اپنے پروگرام روشن ستارے میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ تک واقعات کربلا کو ایک دوسرے انداز میں پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسا انداز جو آپ بچوں کے لیے مفید بھی ہو، آپ اس سے سبق بھی حاصل کر سکیں اور جالب بھی ہو۔ تو آج سے ہم آپ کو سنائیں گے کربلا کی کہانی، انشاءاللہ امام کی زیارت تک۔ روزانہ کچھ نئے واقعات، نئی شخصیات کو آپ سے متعارف کرائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ ہم سب مل کر سبق حاصل کریں۔ السلام علیکم آپی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپی آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ بھی سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام شروع سے کربلا میں موجود نہیں تھے، بلکہ اس تاریخ کو جاننے کے لیے، اس بات کو جاننے کے لیے کہ آخر کیا ایسا ہو گیا کہ یہ نوبت آئی، کیا ایسے واقعات پیش آئے، کیا ایسا ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر مدینے سے کربلا آنا پڑا۔ آپ سب یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے میں زندگی کرتے تھے، مدینے میں رہتے تھے۔ تو یہ بات چلی اس وقت سے، آپ کو مختصراً ہم بتاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں معاویہ کی حکومت تھی۔ معاویہ بہت برا شخص تھا، خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ بہرحال کچھ وجوہات کی بنا پر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی۔ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام امام بنے، تو انہوں نے اس صلح کے ساتھ آگے بڑھے کہ مختلف وجوہات اس میں شامل حال تھی۔ جب معاویہ مرا اور اس کا بیٹا یزید برسر اقتدار آیا، تو یزید معاویہ سے بھی زیادہ برا شخص تھا۔ اس نے سب سے پہلے مدینے کے گورنر ولید کو خط لکھا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے لو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ اب ظاہر ہے ولید کو جیسے ہی یہ خط ملا، اس نے فوراً امام علیہ السلام کو بلوا بھیجا۔ کربلا کی کہانی میں دوستو آگے کیا ہوا ہم جانیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ فی الحال ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ابھی کیا تیار کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، کربلا کی کہانی کو آگے بڑھائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔ فداکاری۔ قریش کے سردار شہر مکہ میں دار الندوہ نامی جگہ پر ایک اہم کام کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ پیغمبر کو قتل کر دیں تاکہ اسلام کا نوخیز پودا جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اسی اثنا میں شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور پیغمبر کے قتل کے سلسلے میں اس طرح ان لوگوں کی رہنمائی کی کہ ہر قبیلے سے ایک شجاع جوان کا انتخاب کرو تاکہ وہ سب کے سب ایک ساتھ رات میں پیغمبر پر حملہ کریں اور آپ کو قتل کر دیں۔ اس طرح معلوم نہ ہوگا کہ کون سا قبیلہ اس قتل کا ذمہ دار ہے۔ اتنے میں فرشتہ وحی نے پیغمبر کو قریش کے اس ناپاک ارادے سے آگاہ کیا اور پیغمبر کو مدینے کی سمت ہجرت کا حکم الہی دیا۔ اس رات پیغمبر نے یہ ماجرا حضرت علی سے بیان کیا۔ یا علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ حضرت علی نے بڑے شوق سے
قبول کیا۔ کافر منزل مقصود تک آ پہنچے تاکہ اپنے ناپاک ارادے کو اس رات میں عملی جامہ پہنا سکیں۔ پیغمبر کے گھر کا محاصرہ ہوا۔ مختلف قبائل کے چند مسلح افراد کو ایک دفعہ میں ہی گھر پر حملہ کر کے اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ حضرت علی نے پیغمبر کے گھر میں نماز شکرانہ ادا کی اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ حضور نے بھی گھر سے نکلنے سے پہلے علی کو آخری احکامات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، یا علی، جو کام تم آج رات کرو گے میرے عزیز و اقارب اور اصحاب میں سے کوئی بھی اس کی انجام دہی کے لیے تیار نہیں۔ یا علی، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے۔ تم میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہو جو کہ ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تم میری جان ہو۔ پیغمبر دو افراد کے ہمراہ گھر سے نکلے۔ ان افراد کے لیے یہ بہت خوف کا باعث تھا کہ برہنہ شمشیروں کے درمیان سے گزریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا پر ایمان سے لبریز قلب کے ساتھ مٹھی بھر خاک اٹھائی اور آسمان کی سمت اڑائی، اور اس کے بعد ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور اطمینان قلب کے ساتھ محاصرہ کرنے والوں کی صف سے گزرے۔ اب حملہ کرنے کا موقع آ چکا تھا۔ دشمنوں نے ایک دم گھر کے اندر حملہ کیا اور تمام تر نفرت اور غضب کے ساتھ تلواریں اٹھائیں تاکہ ایک ہی لہجے میں پیغمبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ لیکن جیسے ہی چادر ہٹائی، ناگا چہرہ مبارکہ حضرت علی علیہ السلام پر نگاہ پڑی۔ وہی 17 سالہ جوان جو ہمیشہ پیغمبر کے ہمراہ ہوتا تھا اور کفار کے حملوں کے مقابل میں پیغمبر کا دفاع کرتا تھا۔ اس طرح پیغمبر کی جان اور سلامتی کی حفاظت کی گئی اور خدا نے امیر المومنین کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، اور آدمیوں میں سے ایسا بھی ہے جو رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو سنا رہے تھے کربلا کی کہانی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ولید نے امام کو بلوا بھیجا اور یزید کا خط دکھایا۔ امام چونکہ بہت ہی نرم مزاج تھے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، امام گئے ولید کے پاس اور دیکھا کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ امام نے بہت آرام سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، تم دوسروں سے بیعت لے لو، جب دوسرے بیعت کر لیں تو پھر میرے پاس آنا، اس وقت دیکھیں گے۔ لیکن ولید کے ساتھ بیٹھا تھا مروان ابن حکم، جس نے امام سے بدتمیزی کی۔ امام کی آواز تھوڑی اونچی ہو گئی، جس کے جواب میں باہر جو جوانان بنی ہاشم تھے فوراً سے اندر آ گئے اور کہنے لگے کہ امام، آپ کے ساتھ کس نے گستاخی کی ہے؟ ہمیں بتائیں، ہم اس کو جواب دیں گے۔ امام نے کہا نہیں، اس وقت جواب نہیں دینا ہے، چلو۔ امام گھر پہنچے اور اپنے اہل و عیال کو، خاندان والوں کو آمادہ کیا، کچھ مخصوص افراد کو ساتھ لیا، سامان سفر باندھا اور مدینے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بچوں، یاد رکھیے گا، یہ تاریخ تھی 28 رجب سن 60 ہجری کی، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں اپنے آبائی وطن، اپنے آبائی شہر مدینہ کو چھوڑا، صرف اور صرف دین اسلام کی خاطر، صرف اور صرف اس لیے کہ بات زیادہ نہ پڑے۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں لمبے سفر پر یا کسی دوسری جگہ پر، تو ہم جانے سے پہلے خداحافظی کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بھی خداحافظی کرنے کے لیے اپنے جد کی قبور پر آئے۔ سب سے پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر تشریف لے گئے، خداحافظی کی، اجازت طلب کی جانے کی۔ اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آخر میں اپنی والدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر پر آئے اور اس قدر گریہ کیا کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر روتا ہے۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام چلے مکہ کی طرف۔ آپ نے ارادہ کیا کہ مکہ جا کر حج انجام دیں گے۔ جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، امام نے اپنا سفر شروع کیا۔ 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ پہنچے۔
اسی سارے واقعات کے بیچ میں کوفہ والوں کو بھی خبر ملی کہ یہ سارے واقعات پیش آئے ہیں، یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ مدینہ کے گورنر ولید کو کہ امام سے بیعت لے اور وغیرہ. تو کوفہ والوں نے امام کو بہت خط لکھے، امام آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ. امام علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا کوفہ کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ حالات سازگار ہیں یا نہیں اور انہیں کوفے کی جانب سفر کرنا ہے یا نہیں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ یاد رہے بچوں کے بیچ میں امام اب 3 شعبان ہو چکی ہے، 60 ہجری کا زمانہ ہے، امام مدینے سے نکل چکے ہیں، مکے میں موجود ہیں اور حج کا احرام باندھ چکے ہیں. آگے کیا ہوا، امام کیسے کربلا تک پہنچے، اپنی کہانی کو، اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فی الحال چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف. پیارے بچوں، السلام علیکم. آج ایک اور نئے کام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا میرے ہاتھ میں اخروٹ ہے. اخروٹ کو آدھا نصف کر لیا. اب اس کے اندر کا جو گودا ہے وہ میں نے نکال دیا. اب آپ دیکھیں گے آج ہم آپ کو کیا سکھا رہے ہیں. آپ نے سوچا ہوگا پتہ نہیں اخروٹ کو خالی کر کے میں کیا بنا رہی ہوں آپ کے لیے. یہاں ہم نے ایک روئی کا پھایا لیا ہے. اب اخروٹ کا جو چھلکا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا گوند چپکا لیا اور یہ جو روئی کا پھایا آپ نے دیکھا اس سے اخروٹ کی جو چھال ہے اس میں نے بھر دیا ہے. اب یہاں میرے پاس ایک گتا ہے کالے رنگ کا. اس گتے کو میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹوں گی یہاں اور اسے اور بھی ہاف کر دیا میں نے یہاں اس شیپ میں. دیکھیں اب یہ جو ہے یہ میرے خیال میں آپ کے لیے شاید ٹانگیں کاٹ رہی ہوں. اب کس کی ٹانگیں یہ تو آپ پھر بعد ہی میں مجھے بتائیے گا کہ یہ کس کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں. اسے کاٹ کر اور تھوڑا سا سامنے کا گول شیپ اسے دے دیں گے. لیکن قینچی کو یوز کرتے وقت اپنے ہاتھ کا ضرور دھیان رکھیں کہ کہیں خدا نہ کرے آپ اپنی انگلی کاٹ نہ بیٹھیں. اب ہم دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں. دوبارہ ایک ریڈ کلر کا ہم نے گتا لیا. اب ریڈ کلر کے گتے سے بھی ہم ایک شیپ آپ کے لیے یہاں کاٹ رہے ہیں. اسی ٹائپ کا شیپ ہے, تھوڑا گول لیکن پیچھے سے صاف, لیکن تھوڑی اس کی سائز بڑی ہے. اب اخروٹ کا چھلکا میں یہاں رکھا اور ایک یہ جو کالا گتا تھا اسے ہم آگے کی جانب چپکا دیں گے. یہ ہے پیر, یہ ہم پیر بنا رہے ہیں. یہ ہو گئے 2 پیر. اسی طرح سے دوسرے یہ جو 2 پیر بھی ہیں وہ بھی پچھلی جانب گوند سے چپکا دیں گے. دیکھا آپ کو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سمجھ آئی گئی ہوگی کہ ہم کیا بنا رہے ہیں. اب یہ جو لال تھا پٹھا سے, ہاں دیکھیں ہم نے اس طرح سے اسے چپکا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ, روئی اسی وجہ سے ہم نے نیچے رکھی ہے کہ یہ جو گتا ہم چپکا رہے ہیں تو آسانی سے روئی سے چپک جائے. اب یہ گرین کلر کا کاغذ ہم نے لیا ہے, یہاں اسے ہم نے ڈبل فولڈ کر لیا ہے اور اب اس کے اوپر یہ جو خول ہم نے تیار کیا ہے اسے ہم یہاں گوند کی مدد سے بھی چپکائیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک اور کاغذ ہم نے لیا, اسے اس طرح سے پھاڑیں گے تھوڑا سا راؤنڈ شیپ میں کہ تھوڑا سا شیپ آ جائے اس میں. ہاتھ کی مدد سے آپ آسان سے کاٹ سکتے ہو. اس کے پیچھے اب ہم ٹیپ چپکا دیں گے اور یہ یہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ ہی رہی ہوگی کہ میں کیا بنا رہی ہوں. یہ جو گرین پٹھا ہم نے رکھا ہے یہاں پر گتا, تو وہ ہو جائے گا گرینری یعنی سبزہ یعنی چمنزار. اور پیچھے جو بلو کلر کا جو ہم نے گتا چپکایا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا دریا. یہ بن رہا ہے ہمارا چھوٹا سا ٹرٹائل یا کیچوا. یہ آپ نے دیکھا, اس کی 2 آنکھیں بھی ہم نے بنا دی ہے, کیونکہ بغیر آنکھوں کے کچھوا تو بیچارہ دیکھ ہی نہیں پائے گا, تو آنکھوں کی ضرورت ہے. اب یہاں ہم ایک سورج بنائیں گے, کیونکہ سورج کی روشنی دیکھتے ہی ہمارا یہ چھوٹا سا کیچوا پانی سے نکل کر باہر آ گیا ہے. اب دوبارہ ہم تھوڑا سا زرد کلر لیں گے اور اپنے سورج کو رنگیں گے. دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت سورج بن گیا.
یہ دیکھیں آپ، بہت ہی حسین. یہ ہمارا چھوٹا سا کیچوا سورج کی جانب اپنی دونوں آنکھیں کھول کر سورج کو دیکھ رہا ہے. دوستو، ہم بات کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اب مکہ میں ہیں، حج کا احرام باندھ چکے ہیں اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج چکے ہیں کہ وہاں کے حالات کی خبر لیں. لیکن دوستو کیا ہوا کہ ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کو خبر ملتی ہے کہ یزید کے سپاہی امام کے شہادت کے ارادے سے، امام کو شہید کرنے کے ارادے سے مکہ آ چکے ہیں. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکہ میں کسی انسان کو تو کیا، کسی چھوٹی سی چیز کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. یزیدیوں کو تو اس کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حرمت کعبہ کی خاطر اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ دیا. مکہ سے نکلے امام کوفے کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، کیونکہ کوفے سے مستقل اچھی خبریں آ رہی تھیں، لوگ ساتھ ہیں، حالات سازگار ہیں، شاید امام کو پناہ مل جائے. امام یہ سوچ کر کوفے کی طرف چل پڑے. راستے میں ابھی امام مکہ اور کوفہ کے بیچ میں ہیں، ابھی مکہ سے نکلے ہیں کہ راستے میں امام کو خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفے میں شہید کر دیا گیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی خبر ملتی ہے کہ کوفیوں کے ارادے اب بدل چکے ہیں، تمام کے تمام اپنے ارادے سے پلٹ چکے ہیں. وہ تمام لوگ جنہوں نے امام کو خط لکھے تھے کہ امام آئیں ہم آپ کی مدد کریں گے، وہ سب کے سب اب مکر گئے ہیں. کچھ لوگ مال و دولت کے لالچ میں، کچھ لوگ حکومت کے خوف کے ڈر سے، کچھ لوگ جان بچانے کے لیے، تمام لوگ اپنی بات سے مکر چکے تھے. اب امام مدینہ چھوڑ چکے ہیں، اپنا حج چھوڑ کر اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کر مکہ سے نکل چکے ہیں، کوفے کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے. بہت بڑا صدمہ تھا امام کے لیے، بہت ساری چیزیں تھیں جو امام کو دیکھنی تھی کہ ایک طرف تو اپنے اتنے بہادر بھائی کی شہادت کا صدمہ سہنا تھا، دوسری طرف امام کو حضرت مسلم ابن عقیل کے جو گھر والے جو ساتھ میں تھے ان کو دیکھنا تھا، ان کو تسلی دینی تھی. بہرحال امام تو خدا کی رضا میں راضی تھے. امام نے اپنا سفر جاری رکھا، کوفے سے ہٹ کر ایک اور سمت میں چلنے لگے. راستے میں دو بچوں آپ کو بتاتی چلوں کہ امام کے ساتھ خاندان کے افراد تو تھے، لیکن امام نے تبلیغ کا کام مستقل انجام دیا. امام نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے، مختلف لوگوں کو راستے میں اپنا پیغام دیا کہ شاید کوئی امام کی بات سے متاثر ہو جائے، شاید کوئی امام کے لشکر میں شامل ہو جائے. اس سے فائدہ امام کو نہیں ہونا تھا بلکہ اس انسان کو ہونا تھا جس نے امام کی بات مان کر امام کے لشکر میں شامل ہونا تھا. لیکن دوستو پتہ ہے آپ کو، دین حق کی بات، اسلام کی بات کوئی بھی اتنی آسانی سے قبول نہیں کرتا. امام نے جن لوگوں کو اپنے پیغام بھیجے ان میں سے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے امام کے پیغام کو قبول کیا. آئندہ کی آنے والی کہانیوں میں، داستانوں میں یا قصوں میں، جو بھی آپ کہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان میں سے کچھ لوگ جن کو امام نے خط بھیجا اور جنہوں نے امام کے خط کا جواب دیا. ذکر کریں گے ان لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے امام کے خط کا جواب نہیں دیا یا امام کو اسی وقت منع کر دیا اور ٹال مٹول سے کام لیا. فی الحال ہم چلیں گے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف اور مل کر دیکھیں گے پروگرام کا اگلا حصہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟
کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ کو یہ کیسی لگ رہی ہیں کہانیاں جو ہم آپ کو آ کے سناتے ہیں؟ انشاءاللہ کہ اچھی لگ رہی ہوں گی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی کا تعلق بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور یہ کہانی ہے ان کے استقبال کی۔ جی پیارے بچوں، شہر مدینہ میں تمام لوگ شہر سے باہر اکٹھے ہوئے تھے کہ رسول خدا اور ان کے اصحاب کا استقبال کریں، جو کہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ پورا شہر خالی ہو چکا تھا اور شہر کے سارے افراد اونچی اونچی جگہوں پہ کھڑے تھے کہ وہاں کھڑے ہو کے رسول خدا کا استقبال کریں، اور انہوں نے البتہ ایک فرد کا انتخاب کیا تھا جو ذرا سا آگے ایک اونچے سے ٹیلے پہ کھڑا تھا، اور وہ وہاں سے دیکھتا تھا، اس راستے کی جانب نگاہ رکھے ہوئے تھا کہ جس سے رسول خدا اور ان کے صحابہ کو آنا تھا۔ وہ وہاں سے بتاتا کہ صحابی اور رسول خدا آ گئے ہیں، تاکہ استقبال کرنے والے افراد جو جملات اور جو کچھ کہنا چاہتے تھے اور جو ان کے استقبال کا طریقہ تھا اس کے مطابق استقبال کرتے۔ پیارے بچوں، کیا ہوا کہ اب سارے لوگ کھڑے ہیں وہاں پر استقبال کے لیے کہ اتنے میں ایک ماں نے دیکھا کہ ارے میرا بچہ کہاں چلا گیا۔ پتہ ہے آپ کو پیارے بچوں، بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے تھے، سب کھڑے تھے، بچوں کو بھی شوق تھا کہ رسول خدا اور ان کے صحابیوں کا استقبال کریں، اس لیے بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ تھے۔ البتہ اس وقت تک تو ساتھ تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ چپکے سے خاموشی سے وہ بچے معلوم نہیں کہاں گئے۔ ایک ماں کو پتا چلا، بڑی پریشان ہوئی، اور اس نے سوچا میرے بچے کو خرما بہت پسند ہے، کھجوریں اس کو بہت پسند ہے، شاید نخلستان کی طرف گیا ہوگا۔ وہ ماں چل پڑی نخلستان کی طرف۔ دوسری ماں نے بھی دیکھا، ارے میری بیٹی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ سب ماں باپ متوجہ ہوئے کہ ان کے بچے نہیں ہیں، زیادہ تر کے بچے وہاں نہیں تھے۔ ایک ایک ماں اور باپ چل پڑے ادھر ادھر، کچھ واپس آ گئے مدینے کی طرف۔ گلی میں آ کے دیکھا شاید بچہ یہاں کھیل رہا ہو، یا بچے اکٹھے ہو کے وہاں سے مثلاً بور ہو گئے ہیں، یا کیا بچوں نے واپس آ گئے اور کھیلنا شروع کر دیا ہو گلی میں، شاید ایسا ہوا ہو۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا پیارے بچوں، نہ بچہ نخلستان میں تھا، نہ گلی میں تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا۔ ماں باپ پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ بچے کہاں گئے ہیں۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ جو آگے کھڑا ٹیلے پہ کی اونچائی پہ جو کھڑا آدمی تھا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ البتہ اس نے پلٹ کے دیکھا کہ کچھ نظم جو تھی وہ ویسا نہیں رہ گیا ہے، کچھ گڑبڑ سی ہو گئی ہے۔ اب وہ ماں باپ افراد جن کے بچے ساتھ نہیں تھے، وہ لوگ ادھر ادھر آ جا رہے ہیں، اور چند ایک ہی ہیں جو اب کھڑے ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا استقبال، ابھی بس رسول خدا اور ان کے صحابی پہنچنے والے ہیں کہ اتنے میں اس نے وہاں سے چلانا شروع کر دیا اونچی آواز میں، کیونکہ رسول خدا اور ان کے صحابیوں کا استقبال تو اس کو پتا تھا کرنا ہی کرنا ہے، اور وہ اپنے صحابیوں کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ لیکن اس نے ایک عجیب منظر دیکھا پیارے بچوں۔ اس نے دیکھا کہ رسول خدا اور ان کے صحابیوں کے اونٹوں پر، ہر اونٹ پر ایک ایک بچہ ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے؟ تو اس آدمی نے اونچی آواز میں کہنا شروع کیا، ارے لوگوں، رسول خدا اور ان کے صحابیوں کے ساتھ، بلکہ انہوں نے یعنی رسول خدا اور ان کے صحابی اس بار ہمارے لیے بچے تحفے میں لے کر آئے ہیں کہیں سے۔ اب والدین بڑے حیران ہوئے کہ ہیں اچھا اس بار سوغات میں بچے آئے ہیں۔ سب دوبارہ سے جمع ہو گئے اپنے اپنے غم کو بھول کے، کیونکہ اس آدمی نے کہا بابا بچے کہاں جا سکتے ہیں، یہیں کہیں ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، آؤ پہلے استقبال تو کر لو۔ اب وہ باقاعدہ سے دوبارہ سے کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پر استقبال کرنے کے لیے، اور اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ انہی کے اپنے بچے ہیں، جو کہ ہر ایک ایک اونٹ پہ ان کا بچہ سوار ہے۔ تو ہوا کیا تھا کہ بچے اپنے والدین سے جدا ہو کے کچھ آگے کی طرف چلے گئے اس راستے پر کہ جہاں سے صحابیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے استقبال کیا، اور ان کو سواری چاہیے تھی اونٹوں کی، لہٰذا وہ لوگ ایک ایک اونٹ پہ سوار ہو گئے صحابیوں کے ساتھ اور رسول خدا کے ساتھ۔ اور اس دن استقبال کا منظر کچھ اور ہی منظر تھا۔ سب لوگ انتہائی خوش، بچے ان سے زیادہ خوش۔ ایک تو ان کو سواری ملی، اور دوسرا یہ کہ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے والدین ان کا استقبال کرنے آئے ہیں۔ ان کو اس دن بہت مزہ آیا۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ کہ آج کی یہ کہانی بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
دوستو ہم آپ سے باتیں کر رہے ہیں کربلا کی داستان کے بارے میں، اور جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اب انشاءاللہ کچھ دنوں تک ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کربلا کی تاریخ اور روشنی ڈالیں گے مختلف شخصیات کے اوپر. جی ہاں دوستو. اور دوستو آپ چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے وہ نوٹ کر لیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے roshansetare@sehertv.ir اور ہمیں ای میل ضرور کیجیے گا. دوستو کربلا کی کہانی آگے بڑھتی رہے گی، کل بھی ہمارے ساتھ رہیے گا، مل کر اس کہانی کو آگے بڑھائیں گے. کل تک کے لیے دیجیے اجازت آپ ہی اور ٹنکو میاں کو. خدا خدا حافظ. حافظ دوستو. خدا حافظ. خدا حافظ.